روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے روزمرہ کے دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز کے ساتھ ساتھ دنیا کا کوئی بھی دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کے دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کی مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا تھا، جو کہ ہمارے کامیابی کا ذریعہ ہے، جس کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کی مغفرت فرماتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور نبی علیہ السلام کی اس کے اوپر آمین کہنا، اس سے ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، آپ پرہیزگار بن جائیں۔ یعنی کہ آپ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کو مشکلات نہ پہنچائے، بلکہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی روکیں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، اس سے بھی زیادہ آپ کا کوئی قریب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ایک امت آئے گی جو کہ آخری امت ہوگی، اور وہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک سال میں سے ایک ایسا مہینہ ملے گا جس مہینے میں ان کا سب سے زیادہ قریب ہوں گا، اور افطاری کے ٹائم جب وہ خشک ہونٹوں اور پیاسی زبان جب وہ مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کی ہر ایک دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور اے موسیٰ، اگر ان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان کا کتنا قریب ہوتا ہوں اور میں ان کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہوں، تو اس امت کا ہر فرد یہ خواہش کرے گا کہ پورا سال روزہ ہو۔ یعنی کہ رمضان المبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اب یہ مہینہ اگر ہم سال کے دوسرے مہینوں کی طرح گزارے، اسی طرح غیبتوں میں، اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہے، تو اس مہینے کی پھر کیا فائدہ؟ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے مہینوں کی بجائے اس مہینے کے اندر زیادہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہر انسان کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کے روزے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، صبر اختیار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ یہی مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح گزر جائے، اسی طرح ہم اپنی دنیا کے فضول کاموں میں، دوسروں کی غیبتوں میں، جھوٹ میں مبتلا رہے، بلکہ ہمیں اس کا فضیلت سمجھنا چاہیے، اور فضیلت کے بعد ہمیں اس مہینے کو اچھی طرح گزارنا چاہیے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔